جی جی، آپ نے بڑا امپارٹینٹ کوشچن کیا ہے اصل میں۔ اس کا آنسر تو بہت لمبا ہے، میں شارٹلی یوں ہی جواب دوں گا کہ غدیر کو لوگوں نے بلا دیا تھا، اور وہی سیاسی مقاصد تھے جس وجہ سے غدیر کو پوسٹ پون کر دیا گیا، ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا، ہاں، اس عہد کو چھوڑ دیا گیا، اور رسول اسلام کا آخری وقت بھی جن لوگوں کو معلوم ہے کہ قلم دوات بھی نہ دیا گیا، اور ایک انقلاب برپا ہو گیا جو حکومت کے لیے ہوا۔ اور اس پیریڈ میں آپ دیکھیں 61 ہجری 11 ہجری میں رسول اسلام تشریف لے گئے دنیا سے، 61 ہجری یہ 50 ایئرز کا جو پیریڈ ہے، اس میں بہت بڑا سیاسی انقلاب آیا۔ پورے 50 ایئرز میں اہل بیت کو گھر میں بٹھا دیا گیا، یا ان کو قتل کیا گیا، یا زہر دی گئی، یا ان سے جنگیں کی گئی۔ یہ پیریڈ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری۔ مولا علی سے جنگیں ہوئی، امام حسن سے ہوئی، پھر امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیں جب یہ ایک پوری پولیٹیکل سسٹم ہی چینج کر دیا گیا، تو جس وجہ سے جو پولیٹیکل لوگ تھے برسر اقتدار، انہوں نے اپنی تمام مشینری جتنی ان کی، چاہے مساجد میں ان کے ملا تھے، چاہے ان کی کلمے تحریریں، جو کچھ ان کے سورسز تھے، انہوں نے اہل بیت کے خلاف یوز کیا۔ حالانکہ مولا علیہ السلام کی شہادت مسجد میں ہوئی تو اہل شام نے تعجب کیا کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ تو اتنا پروپیگنڈا جب مشینری، آج میڈیا کا دور آپ جانتے ہیں، میڈیا کے دور میں بھی ایک میڈیا وار ہوتی ہے، اس دور میں بھی میڈیا وار تھی، جس وجہ سے اہل بیت کا صحیح انٹروڈکشن نہیں تھا۔ حتیٰ مولا علی علیہ السلام کی حکومت بھی جو کوفے میں رہی، امام کے خطبے نہج البلاغہ بری پڑی ہے سنی شیعہ کتب کے اندر، امام کے باقی فرامین ہونے کے باوجود بھی مولا علی جو پچھلا ایک دور گزرا تھا مولا علی علیہ السلام سے پہلے، اس کا اتنا ایفیکٹ تھا لوگوں کے مائنڈز کے اوپر کہ لوگ جو ہے وہ انٹرنلی بہت کم لیول پہ چینج ہوئے جا کے، کہ وہ علی کو خلیفہ بلا فاصلہ یا معصوم امام سمجھتے تھے۔ یعنی تو یعنی آپ کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بنو امیہ کا پیسہ ہے، ان کا جو اس زمانے کے حساب سے جو بھی میڈیا کی شکل رہی ہوئی ہو، اس حساب سے اس کو ایک میڈیا کو، ممبروں کو یوز کیا گیا، ایک طرف سے پیسہ، دوسری طرف سے لالچ، اور تیسری طرف ممبروں کا سہارا لے کر جو پروپیگنڈا تھا، اس کی وجہ سے اصل معرفت دین، جو اصل اسلام تھا، وہ لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا جی صحیح فرما رہے ہیں۔ تو وہ آپ کا جو کوشچن اس کو میں تھوڑا کمپلیٹ کروں کہ مراحل تھا۔ انقلاب کیا تھے، تو جناب مسلم ابن عقیل آتے ہیں، تو وہ پھر فوری چینج آ جاتی ہے، بیعت کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں لوگ، اور بعد میں جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، جناب ہانی کی شہادت ہو گئی، جناب مختار کو قید میں ڈال دیا گیا جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے تھے۔ تو وہ سارا ایٹماسفیئر کوفے میں کرفیو لگ چکا تھا، اس کی جو باؤنڈری تھی اس کے اوپر نگاہ تھی، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جو مولا کے چاہنے والے خاص یا معرفت والے لوگ تھے، یا وہ قید خانوں میں تھے، یا انہیں قتل کر دیا گیا تھا، یا کچھ لوگ حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، اور مختلف مسلم ابن اوس یا مختلف لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ان سخت حالات میں بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا پہنچ گئے تھے۔ تو یہ سارے مراحل ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں جب قافلہ قید ہو کے آتا ہے، اور خواتین اور مستورات اور بچے، اور ساتھ ساتھ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام بھی قید ہیں، تو کوفے والوں کی دیکھیں سطحی معرفت کا یہ اندازہ تھا کہ وہی لوگ جنہوں نے خط لکھے، انہی لوگوں نے جو اکثر جو ہے غیر شیعہ تھے، جو خط لکھنے والوں میں شیعوں کی تعداد بہت کم تھی، اور انہوں نے مولا کی نصرت کی، یا وہ قید خانوں میں تھے۔ جو باقی اکثر عوام صحیح۔ تھے وہ ڈراوے دھمکاوے میں آ گئے تھے، کیونکہ ابن زیاد نے یہ دھمکی دی تھی کہ جس شخص کو گھر میں دیکھا گیا جو بھی مرد کوفے سے نہیں جائے گا، اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی دھمکیوں میں ڈر کے لوگ امام حسین کے مقابلے میں چلے گئے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مقام پہ، جب امام علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام آ کے خطبہ دیتے ہیں، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ آ کے خطبہ دیتی ہیں، تو یہی اہل کوفہ رو رہے تھے، جیسے فرض کے جملے ملتے ہیں کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بے شک اتنی مقدار میں تو جانتے ہیں کہ آپ اہل بیت ہیں اور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے، اتنے خوف زدہ ہیں